اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. پروگرام ساگر کنارے کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ناظرین کرام، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور 21 اور 23 ستمبر کو ووٹنگ ہوگی. اس سلسلے میں مختلف شخصیات جو ہیں دونوں بڑے گروپوں کی، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج میرے ساتھ ہیں ون یونٹی گروپ کے جو سینئر نائب صدر بھی ہیں اور سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر گیپکو کے سابق چیئرمین بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی فعال اور متحرک رہنما ہیں، اور ان کا پارٹی میں ایک اپنا مقام سیاسی حوالے سے بھی ہے. محمد شعیب بٹ صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا وقت لگ گیا، کوئی 2 سال سے میں آپ سے وقت چاہتا تھا. یہ بتائیں کہ کچھ گیپ آ جاتا ہے، کچھ الیکشن بھی تھا اور وہاں بھی آپ کی مصروفیت رہی الیکشن میں بھی، اور ابھی بھی آپ آئے ہیں ایک دم سے جب ون یونٹی کی کیمپین میں، تو ایک نیا رنگ میں نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیمپین کیسی جا رہی ہے ون یونٹی گروپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو آپ کو اور سننے والے سب بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہترین ہے، اللہ کا شکر. جو میرے اللہ کو منظور ہوتا تو وہی آپ کو پتہ ہے. جی. اور ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور اللہ پہ یقین ہے، کیونکہ ہم صاف نیت سے کوشش کر رہے ہیں اور اس کا مقصد ہمارے جو دوست ہیں بزنس کمیونٹی کی، ان کی خدمت ہے. اب دیکھیں، ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی 1000 بورڈ لگا دینے ہیں، ہم لوگوں نے بہت زیادہ پبلسٹی کرنی ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، پاکستان کے بزنس مین مشکلات میں ہیں، اور ہم انہیں اپنی عمارت دکھا رہے ہیں بورڈ لگا کے، اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید بورڈوں سے ہم لوگ الیکشن جیت جائیں گے. جو الیکشن جیتتا ہے بندہ جب کسی کے دل میں اپنی جگہ ہو، جب لوگ دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ خدمت کرنے والے ہیں. جس طرح آپ نے میرا تعارف کرایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے بہت لمبے عرصے سے گجرانوالہ کی خدمت کر رہا ہوں. اس سے پہلے میرے تایا محروم الحاج محمد اسلم بٹ صاحب سابق میئر، ان کا بھی دور آپ کے سامنے ہے. ہمارے خاندان نے ہمیشہ آنیسٹی کے ساتھ شہر کے لیے بڑی خدمات ہے بلا شبہ. جب ان کو موقع ملا انہوں نے کیا، جب مجھے ملا تو میں بھی تھوڑا سا جتنا میرا رول میں کر سکا میں نے کیا. جی، آپ نے نوجوانوں کو بڑا جوڑا ہوا ہے. جوڑا دیکھیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے مطلب یہ موٹر وے لنک تھا، اس کے اوپر بڑا انہوں نے کہا کہ جی ایسے ایسے. اب تاریخ کو ہے اس چیز کی، آنے والے دنوں میں ادھر پتہ بھی چل جائے گا جب نام رکھا جائے گا اس کا، تو کہ یہ کس نے بنایا. تو جہاں پہ کمشنر گجرانوالہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مہربانی تھی، وہاں پہ یہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی کاوش تھی. تو جسے کہتے ہیں یہ بیبی گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا تھا. یہ مستقل کرنا پڑتی ہے، آواز اٹھانا پڑتی ہے. اس کے لیے جو اس کے اوپر جو ظاہر ہے اس کا جو یو ایس بی ہم نے تیار کرایا، اس کا ڈیزائن تیار کرایا، اور جو اس کے اوپر خرچہ آیا، پیسے لگے، وہ ہم لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیے تھے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ یار یہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اسی طرح ہم لوگوں نے ہمارے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کو ہمیشہ کمپیئر کیا جاتا ہے سیالکوٹ چیمبر سے، راولپنڈی چیمبر سے، فیصل آباد سے، لاہور سے. تو زیادہ ہی تانا ملتا ہے، بہت زیادہ بلا وجہ ہی ملتا ہے. انہوں نے ایک ایئرپورٹ بنایا، اور ایئرپورٹ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ایک ایئرپورٹ بنایا جس کے ہمارے گجرانوالہ سے بھی ممبر ہیں اور پورے پاکستان پوری دنیا سے ہیں. وہ 50 لاکھ کا اس کا ڈائریکٹر کا ایک شیئر تھا، جس نے بھی لیا اس کو مل گیا. تو اسی طرز پہ ہم نے موٹر وے کا شروع کیا. تو اس کا یہ تھا کہ اوپن بڈنگ میں آنا تھا، جس نے وہ منصوبہ لینا تھا تو انہوں نے پہلا رائٹ ہمارے پاس ہونا تھا. اگر کسی کوئی کہتا جی 5 ارب میں ہم بناتے ہیں، تو اگر ہم کہتے ہیں جی 5 ارب میں ہم بنائیں گے تو ہمیں ملنا تھا. ہمیں گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ جی اگر آپ اس حق سے وڈرا کرتے ہیں تو ہم لوگ بنا دیتے ہیں. ہم نے پرواہ نہیں کی کہ اس پہ 2 4 5 کروڑ جو بھی ہمارا لگ گیا ہے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو موٹر وے لنک بننا چاہیے. آج اللہ کا شکر ہے وہ موٹر وے لنک بن گیا. اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ کم از کم میرے جو دوست دوسرے گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج دیکھیں میں بھی حج کر کے آیا ہوں، میں بھی اللہ کے آگے نمازیں پڑھتا ہوں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں. اگر ہم کیمرے کی آنکھ پہ آ کے جھوٹ بولیں تو لوگوں کے سامنے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اللہ کی عدالت میں جا کے کیا جواب دیں گے کل کہ ہم لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کتنا کو سچا ثابت کر لیں. میرے اپنے گروپ میں بھی جو بات ہوتی ہے، میں نے کہتا ہوں یار اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، یہ طریقے سے کرنا ہے.
تو دیکھیں یہ کہتے ہیں جی موٹر وے لنک جو ہے وہ انہوں نے نہیں بنایا. سارے شہر کو پتا ہے کہ موٹر وے لنک جو ہے وہ ہماری ہی کاوش تھی. آپ کو پتا ہے چیمبر آف کامرس میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آ کے یہاں پہ کیبنٹ کا انہوں نے اجلاس کیا, اور کیبنٹ کے اس اجلاس میں جو باتیں ہم نے ادھر رکھی میڈیا جانتا ہے. ہم نے کہا جی سگنل فری روڈ ہونا چاہیے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے اس کا فنڈ ریلیز کر دیا, تبھی منظور ہو گیا تھا. یونیورسٹی کا ہم نے کب سے لگے ہوئے تھے, کب سے آواز اٹھ رہی. اگر آج آپ کہیں کہ یار ہمارے بھائی ہیں, الیکشن لڑے ہیں آپ, کوئی بات نہیں, آپ اتنا تو کہیں یار ہمارے بھائی ہیں. یار چیمبر آف کامرس صاحب کا ہے کہ بھئی واقعی انہوں نے آواز اٹھائی تھی. یونیورسٹی آج بن رہی, یونٹ آج بن رہا ہے, چل رہا ہے. آج چلڈرن ہاسپٹل آج چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ چلے جی یار یہ کام ہوئے ہیں. چیمبر کو اگر کریڈٹ ملے گا تو وہ ساری بزنس کمیونٹی کا نا. آپ دیکھیں نا, اگر آپ سیالکوٹ چیمبر کی بات کرتے ہیں, وہ شیخ ریاض صاحب جو وہاں پہ, مطلب وہاں پہ جتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ سب دوست ہیں یا میرے کوئی عزیز بھی ہیں. تو جتنے وہ سب شیخ ریاض کی انڈر سپرویژن, وہ سارا ایک گروپ ہے, وہ چلتا ہے, وہ اسی طرح سے نام. ایک کام انہوں نے ایئرپورٹ کا کیا, آگے سے وہ پھر ان کی جو سیال ایئر ہے اس کا 1-2 جہاز انہوں نے لیز پہ لے کے چلایا. تو آج وہ آپ گجرانوالہ کو دیکھیں, ہم نے رچنا یونیورسٹی جو GBC بنایا, ٹول اینڈ ڈائز بنایا, ہم لوگوں نے یہ موٹر وے لنک اب بنایا, یونیورسٹی پہ آواز اٹھائی, وہ بن رہی ہے. ہم نے جو ان کو کا تو سیرامک سینٹر بنا. بھئی آپ اپنے شہر کو خود بخود ہی کہتے ہیں جو $3 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, تو آپ اس کو ہمیشہ خود ہی نیچے دکھانا چاہتے ہیں اپنی پالیٹکس کے لیے. ڈرائی پورٹ پہ بڑی بات کی, ڈرائی پورٹ پہ دیکھیں. اچھا چلیں, اس میں تو پیسے بھی پورے واپس نہیں کیے جا رہے. اچھا اخلاق بٹ سب سے بھی وضاحت جی کی لی ہے, انہوں نے کہا میں تو چیلنج کرتا ہوں جی, ہم نے پیسے واپس. پہلے بات کر لینا اس پہ. جی پلیز. چلیں جی, اگر یہ ثابت کرے کہ ڈرائی پورٹ کا 1 روپیہ بھی کسی نے کم دیا ہو, جتنے پیسے آئے تھے اتنے کے اتنے بالکل پائی واپس ہوئی. اور کیوں ہوئی؟ پہلی بات یہ ڈرائی پورٹ بنا کیوں نہیں. یہ اب آپ جو ہے نا اس ڈرائی پورٹ کے خلاف کون اپلیکنٹ تھا, اب وہ نکلوا کے چیک کر لیں. اچھا, میں نام نہیں لیتا, آپ نکلوا کے چیک کر لیں, آپ کو ان کے سرکردہ لیڈر نظر آئیں گے وہاں پہ, جنہوں نے ڈرائی پورٹ کی اپوزیشن جنہوں نے ڈرائی پورٹ کی مخالفت کی تھی. یہ مجھے اب دیکھیں انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں جی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے کیا کیا. ان کے دور میں بھی تو پریزیڈنٹ رہے, وہ 3-4-5 ادھر پریزیڈنٹ موجود ہے نا. 2 تو عمر اشرف سے پہلے لگاتار رہے, آصم انیس اور عمر سلیم صاحب رہے. اب وہ آتے ہیں تو جب آتے ہیں بات کرتے ہیں وہ کرونا پہ بات کرتے ہیں. عمر سلیم صاحب کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اکثر کہ ان کا پیریڈ جو ضائع ہوا, کافی وقت ضائع ہوا, ان کا ٹینیور جو تھا. دیکھیں ہم نے کبھی بات نہیں کی اس پہ. عمر سلیم ہیں, آصم انیس کو پریزیڈنٹ بنانے میں اللہ کے حکم کے بعد, اور ہماری بزنس کمیونٹی ووٹوں ہم نے تو دیا, لیکن جب لاسٹ ٹائم تھا وہ جانتے ہیں اس میں میرا بہت بڑا کردار تھا. میں نے یہ کہا کہ بھئی بنائیں, ہم نے کبھی ان پہ انگلی نہیں اٹھائی. میں نے خود ان کے لیے کہا تھا کہ ان میں بنائیں, تو میں آج ان کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دوں, یہ میرا نہیں شیوا. میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں یار کوئی بات نہیں, الیکشن ہوئے, الیکشن جیت کے جو آیا بیٹھ دے. مجھ سے یہ الیکشن ہارے, میں الیکشن جیتا, انہوں نے وہ جھوٹ بولا. میرا خدا جانتا ہے اگر ہم نے 1 ووٹ بھی میری میں اپنی بات کرتا ہوں, میری سمجھ اور یا میری جاننے میں 1 ووٹ بھی جعلی ڈالا ہو تو میں خدا کا دیندار ہوں, ان کا بھی دیندار. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ انٹرویوز میں کہیں جی یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ بے ایمان ہیں, یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک بزنس مین جو آپ کی برادری ہے, کل آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, آپ آج اٹھ کے ادھر چل گئے, کل آپ کو واپس ادھر آنا پڑ جائے گا, تو کس منہ سے آ کے آپ بیٹھیں گے؟ آج علی ہمایوں 3 سال ہمارے ساتھ رہا ہے, اس کے انٹرویوز میرے پاس ہیں, وہ میری تعریفیں کرتا نہیں تھا تھکتا کہ جی شعیب بٹ نے جی ہماری ٹریڈ کے لیے بڑے کام کیے. میں اس کے ساتھ اسلام آباد چیئرمین FBR وزیروں کو کدھر نہیں ملا. میں نے اس ٹریڈ کے لیے اتنا کام کیا. تو مجھے بتائیں آج وہ ادھر جا کے تو میرے خلاف اگر باتیں کرنا شروع کرے گا تو کوئی بات اچھی اسپرٹ کا مظاہرہ کرنے سے طریقہ تو نہیں اچھا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں اچھا. جو ہمارے سابق صدور ہیں, دیکھیں ادھر رانا ناصر صاحب ہیں, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں. اب میں ان کے متعلق کہوں جی وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, وہ ایسے جی وہ انہوں نے ڈاکہ مار کے پیتل کٹھا کیا تھا تو اس کی ٹوٹیاں بنا کے بیچ کے, ایسی پرسنل گفتگو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ اتنے آنریبل بندے ہیں, اتنی آنیسٹی سے اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے لیڈرز کو کہیں گے جی یہ ڈاکو ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ چور ہیں. آپ اسے دیکھیں نا عامر صاحب جو ہیں, شیخ عامر صاحب, ان کو دیکھیں شاید آپ کے پروگرام میں ہی انہوں نے کہا
وہ کافی اگریسو نہیں لیکن وہ اچھی بات نہیں. اگر شیخ عامر صاحب ہیں, میں ان کا جی ڈی اے کا نکال لوں, یہ میرا بورڈ جو میرا چیئرمین تھا اس کا نکال کے بولنا شروع کر دیں, کوئی سن کے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہوں گے, کوئی کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہوں گے. یار کو خدا کا خوف کھائیں. کل کو ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھنا ہے, کل کو ہم لوگوں نے پھر کہیں نہ کوئی اکٹھے ہونا ہے, الیکشن تو گزر جانے. تو جھوٹ بول کے آپ ایک کس کو امپریس کر رہے ہیں؟ کارپوریٹ کلاس کے 1050-1100 ووٹوں کو آپ اپنی ایمانداری سے فیصل ساگر صاحب بتائیں, کوئی بندہ امپریس کر سکتا ہے پیسوں کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا ہے. آپ 1000 بورڈ لگائیں, کسی کو امپریس کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں یہ کنونشن پالیٹکس ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ تو جی 20 پراڈوں پہ آ کے کاغذات جمع کرا کے گئے, یہ آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, جو 2 پریزیڈنٹ بنے, کبھی آپ نے تاریخ میں ایسے سنا ہے کہ پہلے سے ہی آپس میں باریاں بانٹ لی گئی ہوں کہ جی ہمارے 2 پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, اور وہ پریزیڈنٹ کیا کس خدمت کے جذبے میں آ رہے ہیں؟ علی ہمایوں ہمیں چھوڑ کے کیوں گیا ہے؟ بتائیں, آپ بتا دیں, میں نہیں بتاتا, آپ بتائیں مجھے. دیکھیے آپ بتائیں, آپ جو ایک میرے پاس سامنے ایک اینکر بیٹھا ہوا ہے, صدارت کا ایشو ہے, نہیں ایشو کی بات, صدر بننا چاہتے تھے, ادھر باری نہیں تو باری 3 سال میں آپ کو باری دے دیں, پھر آپ سے لوگوں سے باتیں سنیں کہ جی یہ رشتہ داروں کا گروپ ہے. میں نے آ کے یہ چیز بٹ صاحب کے آگے رکھی, انہوں نے کہا میں اپنی گردن کٹا دوں گا, میں اپنی زبان سے نہیں لوں گا. میں نے کہا جی دیکھیں آپ علی سے بات کریں, آپ کا برخوردار ہے, آپ اس سے بات کریں, اس کو بٹھاتے ہیں کہ آئے یار بیٹھو بھائی, کیا مسئلہ آپ کو؟ وہ کہتے ہیں اس نے مجھ سے ایک دفعہ بات نہیں کی. اب میں جن لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ علی کہتا ہے کہ جی میں نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. بٹ صاحب کہتے ہیں جی اگر اس نے مجھ سے بات کی ہوگی تو میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا. اب مجھے بتائیں کیا مغل برادری یا شیخ برادری یا راجپوت یا انصاری برادری یا کشمیری برادری, کہ حضرت آدم علیہ السلام کشمیری تھے یا شیخ تھے؟ ہم لوگ ایک باپ کی اولاد ہیں. آج ہم لوگ اپنے صرف کاموں سے اپنے ذاتی برادریاں بنائی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی دوستوں کو بھول جائیں. ویسے بھی جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان پہ زیادہ کرٹیسزم آتا ہوتی ہے اور اس کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے, ثابت کرنا چاہیے. لیکن اگر علی ہمایوں صاحب گئے ہیں تو ان کا جمہوری حق بھی ہے, وہ جہاں چاہے اپنی جمہوری حق کیسے نہیں ہوتا بہتر فیوچر کے لیے. دیکھیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا پوائنٹ آف ویو ہے جمہوری حق ہوتے ہیں, اس پہ آپ یہ کہنا جی میں نے ادھر یہ کوشش کی, انہوں نے نہیں کی ہے. میری ٹریڈ کی بہتری, میں بتاتا ہوں, وہ بھی آپ مجھ سے سوال کریں, میں بتاتا ہوں میں کیوں آیا. آپ بتائیں گے جی ٹریڈ کی بہتری کے لیے ہم نے یہ چیزیں رکھی کہ ہمیں نہیں کی تو ہم لوگ اس لیے چھوڑے جا رہے ہیں. آپ ادھر دیکھیں, میں یہ ریسنٹ ڈے سے اللہ کے گھر سے آیا ہوں. میں پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں, کیونکہ تحصیل مغل صاحب نے ایک بات کی تھی موٹر وے کی, پھر مجھے ان کے پاس جانا پڑا اور میں نے کہا جی جو بات غلط کرے گا میں اس کے پاس جا کے اس کو کاؤنٹر بات کروں گا. تو میں چیلنج کرتا ہوں جو مرضی آ جائے, موٹر وے لنک پہ بات کر لیں, موٹر وے لنک 1 یونٹی اور اس گجرات چیمبر آف کامرس کا منصوبہ ہے, وہ میں پیپر ورک سے بھی ثابت کروں گا اور ادھر لگی ہوئی تختی سے بھی ثابت کریں گے آپ. بٹ صاحب مختلف چیمبر کے صدور مختلف صدور کوشش کرتے رہتے ہیں اور کئی لوگوں کا کریڈٹ بھی حصہ ہو سکتا ہے. آپ جب آواز اٹھاتے ہیں اور سب کا مشترکہ بھی یہ ہو سکتا ہے حصہ ہے ہی مشترکہ. ہاں جی, ہم تو کہتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس کا ہے. ہاں دیکھیں یہ جدھر سے بھی چلتا آج ادھر آ گیا. بالکل. آج آپ شیخ فیصل کے متعلق جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, بھئی آپ کے گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو CSS کر کے پریزیڈنٹ بن گئے؟ آپ کو خدا کا خوف ہے. اس بندے نے سب سے زیادہ ٹائم میری بات سنیں, یہ دیکھیں نا آپ, اب دیکھیں کسی نے نا مولانا طارق جمیل صاحب کو کہا, انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں جی 27ویں رات کو جو دنیا سے جائے تو وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں, تو نور جہاں تو گانے گاتی تھی وہ جنت میں کیسے جائے گی؟ تو انہوں نے کہا بھئی پھر آپ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ کیس کر لیں کہ یہ ہم نے کیوں کہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اللہ کی مہربانی ہے. وہ آپ کو آج فیصل فروخ ساگر بنا کے آپ آج جو کروڑوں ارب پتی لوگ ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ باتیں وہ بتائیں. اللہ نے آپ پہ یہ مہربانی کر دی ہے. فیصل فروخ ساگر پہ اگر میرے اللہ نے مہربانی کی تھی تو یہ کوئی عقل مند بات ہے. آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ پرائمری فیل ہے, آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ ان پڑھ ہے, کبھی پرسنل. تو اس قسم افسوس تو یہ ہے فیصل فروخ ساگر صاحب, آج لیٹ می ٹیل یو دس تھنگ کہ ایسوسیٹ کلاس ایک جو ہے نا ایک ایسے لوگوں کی نمائندگی کے لیے بنائی گئی تھی کہ جو چھوٹے بزنس مین ہیں, تاجر ہیں یا ٹریڈرز ہیں,
تاکہ ان کی نمائندگی ہو. اور کارپوریٹ کلاس والے بنائیں گے کہ جو بڑے بزنس مین ہیں تو وہ ان کی نمائندگی 1 سال ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کو ہوس ہے, جن کو لسٹ ہے کہ یار ہم جلدی سے بن جائیں, آپ بتائیں ایک بندے کی ایک ووٹ اس کا ہے کارپوریٹ کلاس میں جس پہ اس کی 20 ارب کی ٹرانزیکشن ہے, دوسرا اس نے ایک کلاس کا بھی بنا لیا جس میں اس کی 70,000 کی ٹرانزیکشن ہے کہ جی میں تو اس کا بھی آپ ایک ہی باری ہے مجھے دے دیں. یہ آپ کو بتائیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ زیب دیتا ہے کسی اچھے اور آنےسٹ بندے کو جس نے بھی کیا ہوگا. آپ جب آئے تھے ون یونٹی میں تو آپ کس اصول کی بنیاد پہ آپ آئے؟ دیکھیں ون یونٹی گروپ میں جب میں آیا تو آپ نے بھی کچھ طے کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. جب میرا گروپ تھا نا تو شیخ اسلم صاحب کے ساتھ ہم لوگ تھے, یہ سارے ادھر سے ہی علیحدہ ہوئے. شیخ اسلم صاحب سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ جن کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں یہ پراپر ہمارے ساتھ جو ہے نا نہیں وعدے پہ قائم رہ رہے, تو آپ اخلاق بٹ صاحب سے بات کریں. تو ان سے بات کر کے نا تو ہم لوگ اگلا الیکشن ان کے ساتھ لڑیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ سوچ سمجھ لیں اچھی طرح, کیا ہم نے یہ جو فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ فائنل فیصلہ. تو سب دوستوں کو پتہ ہے, رانا ناصر صاحب کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ملک صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں. میں نے اخلاق بٹ صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے, بے شک سب مل بیٹھ کے الیکشن کو کر کے بزنس کمیونٹی کی آسانی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. تو جب میں نے یہ ساری چیزیں ان سے طے کر لیں تو شیخ اسلم صاحب کسی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے. تو پھر میں نے کہا جی یہ پھر غیر مناسب بات ہے, چونکہ آپ نے مجھے آپ نے بھی کوئی صدارت طے کی تھی اپنے لیے یا کوئی مطالبات رکھے؟ میں تو بتا رہا ہوں ساگر صاحب, چونک میں اب حج کر آیا ہوں. پہلے تو میری یہ بڑی کوشش تھی کہ میں اس طرح ایکٹیولی نہ ہوں, لیکن چونک کچھ گروپ کو جو علی کے جانے سے ہوا کہ یار پھر میں نے سوچا کہ ظاہر ہے کہ مجھے اپنے گروپ کا ساتھ دینا چاہیے, اور پھر میں نکلا ہوں. اور اس لیے حج کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے بالکل تیار نہیں اب اس معمولی باتوں کے لیے, کیونکہ دوبارہ زندگی میں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا حج کرنے کا. تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ میں آنیسٹلی جو ہے نا ساری چیزوں کو کروں, اور اسپیچز بھی کریں گے, جو باتیں کریں گے تو آنیسٹلی ہی انشاءاللہ کریں گے. اچھا یہ بتائیں جب کوئی بندہ ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے, جیسے علی صاحب کے ساتھ آپ کے عزیز داریاں بھی ہیں, ایک ہی شہر سے آپ, اور دوستیاں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ایک بندہ کسی بھی وجہ سے, کسی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی اپنے ذاتی فائدے کی وجہ سے اگر گروپ چھوڑ کے جاتا ہے, جانے والوں کو ہم جو برا بھلا کہنے کی روایت ہے, ان کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہے جاتے, کیا کہنا چاہیں گے؟ علی صاحب اب چلے گئے ہیں تو کسی نے ان کو برا کہا؟ بتائیں کس نے برا کہا؟ بٹ صاحب نے کہا تو مجھے بتائیں, میں نے کہا تو بتائیں. میں تو کہہ رہا ہوں میرا بھائی ہے, لیکن اسے اپنے ایک چھوٹے سے فائدے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو پھر لکھا جائے گا. ابھی تو پتہ نہیں جیتنا کس نے ہے, یہ تو میرے اللہ کو پتا نا. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارا گروپ نہیں جیتتا, اللہ نہ کرے, انشاءاللہ جو رزلٹ اور جو ہم نے ورکنگ کی ہے اس میں تو ہم لوگ واضح انشاءاللہ ووٹوں سے جیت جائیں گے. تو اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ان کا کیا لکھا جائے گا کہ 1 سال کے لیے, جس کا کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, اس ایکٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ 1 سال ایک بندہ ہو تو دوسرے سال دوسرا بندہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے گروپ کو چھوڑ دیا, جس گروپ نے آپ کے اوپر اتنا رلائے کیا, جس گروپ نے آپ کو اتنی عزت دی, اتنا احترام دیا. میں اکثر کہتا ہوں, آپ نے وہ جو مجھ سے سوال کیا تھا نا وہ بیچ میں رہ گیا, میں نے آپ کو اپنی حج کی بات اس لیے کی کہ میری بات کی صداقت کے لیے. میں اخلاق بٹ صاحب کے گروپ میں آیا تھا نا, تو اگر میرے ساتھ کوئی وعدہ لیا ہو یا انہوں نے کیا ہو تو میں خدا کا بھی دیندار ہوں, تو اپنے دوستوں کا بھی, بغیر کسی شرط کے آیا تھا. کوئی شرط نہیں, صرف یہ تھی کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور پیچھے سے گروپ ہل گیا تو اب مناسب نہیں ہے, کیونکہ میں نے کہا جی میں نے بات کی تھی, میں آ گیا ہوں, اور میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں وہ آ گئے, اپنی بات نبھائی. تو علی جو ہے نا اس کے لیے کوئی ہارڈ فیلنگ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ہمارا بھائی ہے, اسی طرح عمر سلیم بھی ہمارا بھائی ہے, عامر بھی ہے, سارے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ہیں. کل پرسوں چوتھ, کل سے مراد آنے والے سالوں میں آپ کو یہ اکٹھے بیٹھے نظر آئیں گے, اتنی دیر کی نہیں لگتی. بہت اچھی بات ہے یہ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک طرف, میں اکثر عمر سلیم کو کہتا ہوں کہ اب تو میں نے بھی ابھی داڑھی رکھ رہا ہوں, تھوڑی آ گئی ہے, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں عام انسان میں آپ کے اور مجھ میں فرق ہونا چاہیے. جب ہم لوگ کوئی سنت رسول رکھ لیں نا تو تھوڑا فرق ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو یہ ہو کہ یار دیکھ رہا ہم کہیں جھوٹ بولے گئے, لوگ کوئی کہہ رہے یار تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا, تو کتنا برا لگے گا.
تو جو ہے نا اس لیے ہمیں چاہیے کہ میں عمر سلیم کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار آپ میرے بھائی ہیں, آپ تھوڑا پیشنس دکھایا کریں. آپ تو دیکھیں نا, اب دیکھیں نا, آپ بھی اگر اسی طرح باتیں کریں یا غلط بیانی کریں تو بری بات ہے. یہ آپ کا ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ شیخ فیصل کے متعلق آپ لوگوں نے سر سے پاؤں تک زور لگایا کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. تب وہ شیخ فیصل بڑا پڑھا لکھا تھا, وہ نہیں بیٹھا, اپنے گروپ کے ساتھ رہا ہے تو وہ برا ہو گیا, ان پڑھ بھی ہو گیا. جتنے کام اس بندے نے کیے ہیں اور جتنی کامیابیاں اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھیں, دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہیں, چھپا تو نہیں ہے. پروجیکٹس ان کے لیے بات ہو رہی تھی, وہ سارے ہو گئے, مگر وہ ایک دم سارے ہو گئے. اب میں کیا کروں, میں اب اس چیز کی کیا اس کا کریڈٹ سے چھین سکتا ہوں؟ عمر اشرف نے پتہ نہیں کتنا زور لگایا, یقین کریں میں نے کتنا زور لگایا. میں اپنے ایم پی ایز کے ساتھ, ان کی مہربانی ہے, میں ان کے ساتھ لاہور جاتا رہا, اتنے چکر لگائے. آپ جا کے کمشنر آفس میں میٹنگز تو نکالیں کہ موٹر وے لنک پہ میٹنگز کس نے کی ہیں, تو سارا ریکارڈ وہاں پہ, تصاویر موجود ہے, ویڈیوز موجود ہے, جو چیف سیکرٹری کے ساتھ ہماری ویڈیو لنک کی ویڈیوز موجود ہیں. سارا کچھ آپ کے بھائیوں نے کیا. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ ابھی بات کر رہے ہیں, بڑی پازیٹیو آپ نے گفتگو کی ہے, مخالفین کے بارے میں بھی آپ کے گروپ میں کیونکہ الزام جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے الزام رہتا ہے رویوں کا. وہ کہتے ہیں کہ برسر اقتدار گروپ کے مین جو مسئلہ بنیادی ہے وہ رویوں کا ہے. تو اس طرح سے اچھی گفتگو والے ہمارے بھائی جمشید بٹ نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا جو چھوڑ کے بھی گئے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ بھی ابھی جی ظاہر ہے بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی. تو اس طرح کے جو دوست ہیں ابھی مفاہمت کے لیے اور دونوں گروپوں کو اپنے اپنے گروپ میں رہتے ہوئے, اپوزیشن اور برسر اقتدار جو بھی اقتدار میں آئے, ایک بہتر چیمبر آف کامرس, ایک بہتر ماحول میں اس کو بدلنے کے لیے آپ جیسے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک سوچ رکھتے ہیں, توانائیاں بھی ہیں, اور بھی ساتھی ہیں آپ کے, آگے آپ کچھ چینج لانا چاہیں گے اگر کچھ غلطیاں بھی ماضی میں ہوئی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, کوئی ویژن رکھتے ہیں اس طرح؟ ہمارے کینڈیڈیٹس آپ چیک کریں, سارے نوجوان ہیں جو ہم لوگوں نے جن کو ٹکٹ دی, کوئی رشتہ دار نہیں ہے کسی کا اس میں. چینج اسے کہتے ہیں جو یہ نعرہ لگاتے رہے, ایف آئی جی والے, بزنس گروپ نہیں, جو ایف آئی جی والا نعرہ لگاتے تھے. ایف آئی جی آج اسی چیز پہ کمپرومائز کر گئی. آج وہ دیکھیں ان کا صدر کون ہے, علی کدھر سے گیا, ہمارے سے, اسی سال پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ. رانا صاحب جو ہیں, صدیق صاحب, عمر سلیم کے گروپ, وہ کدھر گئے, اس سے پچھلے سال وہ ہم سے گئے. تو ایف آئی جی کدھر ہے, وہ نعرے لگانے والے وہ کدھر ہیں, جو تبدیلی لے کے آنا چاہتے تھے وہ کہاں پہ ہیں, ان کے گروپ میں سے کون صدر آ رہا ہے؟ آپ نے لوگوں کو لالچ دے کر, ہمارے گروپ سے لوگوں کو توڑ کے, آج وہ پریزیڈنٹ شپ دے کے ان کو ایک گروپ اپنا تھوڑا بہتر بنا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب الیکشن جیت جائیں گے. تو دیکھیں مزہ تو تب تھا نا کہ آپ اسی گروپ میں رہ کر ادھر سے کوئی بندہ کینڈیڈیٹ لے کر آتے اور اس کو کہتے جی یہ دیکھیں ہم نے تبدیلی کے لیے نیا چہرہ کو لے کر آیا. عمر سلیم صاحب نے ایک باری لی, ان کے والد صاحب پہلے پریزیڈنٹ تھے, پھر وہ آئے اور اگلے سال وہ گروپ کو چھوڑ کے چلے گئے, اور 2 سال بعد پھر انہوں نے اپنے لیے باری لے لی. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جو کوئی بینک الفلاح جیسے بڑے بینک میں ایک آپریشنل مینیجر ہو اور وہ کسی چھوٹے بینک میں جا کے ادھر سے ڈائی لگائے اور کہے جی میں تو ادھر جا کے. لیکن اپوزیشن یہ تنقید بنیادی طور پر آپ کے گروپ پہ کرتی رہی ہے کہ یہاں باریاں تھی پہلے, ہم نے آ کے ڈیموکریسی, تو اب ہم کریں گے, باریاں دیں گے, چلے دے لیں. ٹھیک ہے, ہمارے گروپ میں باری ہے, آپ بتائیں نا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جو امیدواروں کا, دیکھیں آپ سوالات کر رہے ہیں جی, تو آپ میرے بھی ایک سوال کا جواب دیں, بتائیں باری کدھر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس وقت جو جس ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں, جس شخصیت کی, وہ تو باری پہ, وہ باری پہ آ گئے نا. بتائیں یہ کوئی ایک بزنس کمیونٹی کے الیکشن میں یہ کوئی اچھی بات ہے کہ آپ باریاں لگا کر ادھر جائیں اور آپ ادھر دکھائیں گے ویژن ہمارا یہ ہے, آپ کا ویژن یہ ہے کہ آپ باری لگائیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں ہمیش گلزار کو, میں نے جنگ کر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا, جنگ کر کے کہ یار پڑھا لکھا نوجوان ہے تو اس کو لے کر آئیں. بٹ ہی ڈیڈنٹ came to this office for not more than 20 or 40 days. اور اس کی علی ہمایوں نے مخالفت کی تھی. آج میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, علی جب مرضی آ جائے, بیٹھے میرے سامنے. حشام کی بات ہوئی پریزیڈنٹ شپ کے لیے فیصل کی جگہ ہمارے گروپ میں, تب بھی علی نے مخالفت کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا جی وہ چھوڑ کے
شام چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ ریلائبل نہیں ہے. اور علی خود چلا گیا ساتھ اسے بھی لے گئے. آپ کے بہت قریب سے علی صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہوا کچھ ان کا؟ نہیں میرا مجھے نہیں پتا چلا. نہیں مجھے یقین نہیں تھا، سچی بات. میں یہ سمجھتا ہوں وہ اچھا بزنس کر رہا ہے، بڑا کام کر رہا ہے. اور ظاہر ہے جو یہ جو اسکریپ امپورٹرز ہیں ان کے بہت سارے، آپ کو پتہ ہے چیمبر آف کامرس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. چیمبر آف کامرس میں جو ہوا تھا، جو بزنس مین ہیں بیچارے ہمارے جیسے، ان کو کیا ہوتا ہے کہ چیک باؤنس ہو گیا جی، پریزیڈنٹ صاحب سی بی او صاحب کو کہیں ہمارے پیسے نہیں مل رہے جی، ان کو کہیں. اور یہ ہمیں واسا والے تنگ کر رہے ہیں، ان کو کہیں یہ بجلی کا یونٹ زیادہ آ گیا مہربانی کریں، ان کو کہیں. یہ جو اسکریپ امپورٹرز ہیں ریفنڈ کلیم ہوتے ہیں، اربوں روپے کی باتیں ہیں. آپ اور میرے جیسے بزنس مینوں کی سوچ سے بڑی باتیں ہیں. اور اسی لیے ہمارا 2 بورڈ لگائیں تو وہ 20 لگاتے ہیں، کیونکہ اربوں روپے کے ان کو فائدے ہیں اس میں. تو ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم لوگوں نے تو بڑی محنت سے پیسے کمانے ہیں اور سوچ کے کیا لگانے. ایسے نہیں لگا دینے کہ یار چلے بھی کوئی بات نہیں، لگا دے پیسے خیر ہے پھر کیا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم نے تو اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی کہا بھائی پورا کریں، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں. آج جو میرے دوست بزنس کمیونٹی کے جن کے لیے ہم نے خدمت کی ہے وہ ان کے سامنے ہے. اگر وہ باریاں لینے والوں کو ساگر صاحب ووٹ دینا چاہیں گے تو بسم اللہ. تو اگر وہ خدمت کرنے والوں کو دے رہے ہیں، میں نے آپ کو کام گنائے ہیں. رانا شہزاد حفیظ کے کام آپ کے سامنے ہیں، اخلاق احمد بٹ کے آپ کے سامنے ہیں، ملک ظہیر کے آپ کے سامنے ہیں، عمر اشرف میرے اور شیخ فیصل یہ جو ابھی ریسنٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں، باجوہ صاحب ہیں ہمارے پاس، عرفان سہیل ہیں، انور اسلم ہیں، اور بہت سارے دوست ہمارے بھائی موجود ہیں. لوگ کام کرنے والوں کو ووٹ دیں گے تو ان کے سامنے ہیں. اگر کوئی میرے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار باری لینے والوں کو موقع ملنا چاہیے تو باری والوں کو بھی دیکھ لیں، کوئی بات نہیں. ہمیں تو اس چیمبر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ایسی کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر سے 4 اینٹیں اٹھائیں گے تو نیچے سونے کی دیکھ پڑی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یقین کریں 1 سال میں چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ رہا، مجھے آج تک میرے سیکٹر سے کبھی کسی نے فون نہیں کیا. جو ہماری فیکٹریاں ہیں اسپننگ کی، کسی کو کوئی کام نہیں. یہی ہوتا ہے کہ بل کروا دیں یا یہ چیزیں کروا دیں. یا کسی ہمارا جب ہم لوگوں نے اپنے دور میں وہ 5,000 اور 10,000 جو بلوں میں لگ کے آیا تھا ہمارے ٹریڈرز پہ، اس پہ ہم نے آواز اٹھائی، وہ واپس کروایا. ٹھیک ہے جی، ہم نے ایگزیبیشن لگائی. یہ جو آپ کی عادت ہے لوگوں کو کام شام کروانے کی، آپ کو پولیٹیکلی ٹکٹ نہ ملی جب، اس کو بھی بڑا دل پہ لگایا آپ کے ساتھیوں نے. شہر میں بڑا ایک شور تھا، ہم جہاں بھی جاتے تھے شعیب بٹ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا. شعیب بٹ خود بتائیں گے کہ ٹکٹ کیوں نہیں ملا تھا اور اس وقت پولیٹیکلی کہاں کھڑے ہیں آپ. اچھا یہ دیکھیں نا، آپ نے ایک سوال کر دیا. اب مجھے ٹکٹ نہیں ملا. جن صاحب کو میری جگہ ٹکٹ ملا وہ بالکل نئے تھے، اور میں 15 سال سے پارٹی کا مین بندہ تھا جو آرگنائز کر رہا تھا ساری چیزوں کو، جلسوں کو، جلوسوں کو. میں سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب رہا، سینئر وائس پریزیڈنٹ مدر لیگ سٹی گجرانوالا رہا، پھر میں صدر یوتھ ونگ رہا. مطلب اتنے میں نے کام کیے. ٹکٹ نہیں ملا تو میں کدھر کھڑا ہوں؟ اپنی پارٹی کے ساتھ. نہیں ملا ٹکٹ تو کیا ہو گیا؟ میرا یہی ہے. انالیسس کیا آپ نے کہ کیا وجہ؟ میرا یہی ابھی ہے، کچھ دیکھتے ہیں میرا یہی بات ہے. لیٹ می فنش مائی پوائنٹ. میری یہی ہے، اگر علی کو 1 سال 2 سال انتظار کرنا چاہیے تھا. جہاں پہ بندہ کھڑا ہونا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ نہیں کہ ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے، ادھر نہیں ملا تو ادھر چلے گئے، ادھر نہیں ملا تو ادھر چلے گئے. بھائی نہیں، ہم نے اپنی ایک ٹرن لے لیں تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ٹائم ول کم، اور وقت یہ ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتائے گا کہ وقتی فائدہ لینے والے اور باری لینے والے شرمندہ بھی ہوں گے اور واپس بھی آئیں گے کہ یار نہیں یہ ہم نے غلط کیا تھا، یہ ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے. اب انالیسس یہ ہے کہ جس کے پاس ہم لوگ گئے ہیں چونک، میں تھوڑا لیٹ تھا، میں حج پہ گیا تو اس کے بعد میری کوئی صحت کے ایشو تھے، میں اس میں لگا رہا. جب میں نے جس دوست کے پاس گیا ہوں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یار ووٹ آپ کو ڈالیں گے، بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو ڈالیں. اور مجھے امید ہے اللہ کے گھر پہ کہ انشاءاللہ ون یونٹی دوبارہ جیتے گی. آپ کمپیریزن کر لیں، اظہر اسلم کو 20 سال ہو گئے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرتے. کلائمیکس انڈسٹری آپ کو پتہ ان کے ادھر عزیز داری ہیں، اور وہ خود بھی بیلون ان کا برانڈ ہے، پرانے کام کرنے والے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پراپر بزنس مین ہیں جن کو پتہ ہے
ایسے لوگوں کو آپ اگر صدر بنانا چاہتے ہیں جو کبھی چیمبر آف کامرس میں آئے ہی نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ چیمبر آف کامرس میں آ کے کرنا کیا ہے، تو پھر تو دیکھیں یہ تو زیادتی ہے نا کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ فلاں بندے کے پاس آپ پیسہ بہت آ گیا اب اسے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس ہونا چاہیے. تو دس از ناٹ دا کرائٹیریا. کرائٹیریا یہ ہے کہ جس کے پاس ویژن ہو، جس کے پاس پراپر کام کرنے کا جذبہ ہو، اور جو سمجھتا ہو کہ کیسے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے، اور وہ ٹائم دے سکتا ہو. آپ کل کو کسی کے بزنس کے بارے میں پوچھے کیا بتائیں گے، کون کیا کرتا، تو پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں تو میرے جو دوست ہیں، جو دوست مراد سارے ہمارے دوست، اب یقین کریں 1050 ووٹ ہے، سب ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں. وہ ایک دفعہ اپنے دماغ پہ یہ زور ڈال کے سوچ لیں کہ جو دوسری طرف کینڈیڈیٹ ہیں کیا وہ انہیں جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے. فرق ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو لے کر آتے ہیں تو تعارف کراتے ہیں جی یہ فلاں صاحب ہے، یہ الیکشن پہ کھڑے ہیں جی ہمارے بھائی ہیں. تو ایک صاحب خود جاتے ہیں جی میں فلاں رسید سے میرا تعلق ہے، تو آپ کہ جی ہاں جی جانتے ہیں آپ کو. فرق ہوتا ہے. تو یہ صرف پیسہ جو ہے نا، بد قسمتی سے ایک دو سیکٹر میں پیسہ اتنا آ گیا کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارا حق ہے، بے شک وہ کنونشنل پالیٹکس ہو، بے شک وہ چیمبر آف کامرس کی پالیٹکس ہو. تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ گجرانوالہ کے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے دوست ہیں وہ ون یونٹی کو ووٹ ڈالیں گے، کامیاب کرائیں گے، اور جس طرح کا یہ خدمت کا تسلسل ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا. اور آخر میں بتا دیں فیوچر کا جو چیمبر ہے اس کی بہتری کے لیے کیا ویژن ہے؟ اب جو نئے لوگ بھی آ رہے ہیں، نئے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ نے موقع دیا ہے جو ایگزیکٹو ممبران بنیں گے. فیوچر کے حوالے سے کچھ ریفارمز کا ایجنڈا رکھتے ہیں آپ اپنے ذہن میں، اور آپ کے ساتھی جو باقی ہیں؟ انٹرپرینورز کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ اوپر اس کی ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں، اس پہ ہم لوگوں نے EDF پہ کیا ہوا ہے، میرے دور میں ہوا تھا. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور فیوچر میں یہ دیکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نا بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے ساگر صاحب، وہ پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتا. تو جو بزنس کمیونٹی کے جو درینہ مسائل ہیں نا، جو ٹیکسز ہیں، ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. کسی کو وہ یہ جو ہمیں انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ بنایا ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور سیدھا ہونا چاہیے. 20% ٹیکس ہے، 25 ہے، 30 ہے، جو بھی ہونا سمپل ہونا چاہیے. اس طرح کی تجاویز ہمارے زیر غور ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ آنا، کیونکہ 2 سال ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے. تاجر ابھی سٹرائکس کر رہے ہیں ٹیکس مشکل میں نا جی، تاجر سٹرائک کر رہے ہیں. ہمارا مخالف گروپ جو ہے نا وہ دیکھے 20 پراڈوں پہ نکل کے تو وہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. وہ آپ تاجر سوچیں نا کہ بجائے ان کے کہ وہ آواز اٹھائیں، وہ اب دیکھیں ریلیاں، بزنس کمیونٹی کے الیکشن میں ریلیاں کون نکالتے ہیں؟ دیکھیں نا ان کے ذہن میں کچھ اور بات، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. وہ فلموں والی اور ڈراموں والی سچویشن ان کے ذہن میں ہے. یہ بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ جو ہم لوگوں نے سوچا ہوا، اللہ نے اگر اس پہ اسی طرح دروازے کھولے تو اللہ کی مہربانی ہوئی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتر نتائج نکلیں گے. اور ماحول بھی بہتر ہوگا. ماحول ہماری طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں انہوں نے پچھلے الیکشن میں 27 ووٹ جو C کلاس کے تھے، انہوں نے ان کے خلاف جان بوجھ کر ایک ایسے ابہام پیدا کر دیا. وہ 27 ووٹ جو تھے نہ میرے واقف تھے، نہ شاید ان کے واقف ہوں. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کے خلاف DGTO کو ادھر ادھر آخر تک روتے ہی رہے کہ جی وہ 27 ووٹ جعلی ہیں، جی جعلی ہیں، جی جعلی ہیں. اب وہ جو 27 بندے تھے، اب آنے والے دنوں میں وہ اس کو میں پریس ریلیز میں جاری کراؤں گا. وہ 27 لوگ آج بھی ووٹرز ہیں، ان کو دکھاؤں گا کہ ان کی درخواستیں یہ الیکشن کے بعد بھی اس کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی جاتے رہے اور DGTO کے پاس کدھر کدھر گئے. اور میرا خدا سچا جانتا ہے کہ وہ بالکل جینوئن ووٹ تھے. صرف یہ ان کو تھا کہ وہ ووٹ اب ہم منہ سے نکال چکے ہیں تو وہ نہ ڈالیں. تو ہم لوگ تو پھر بھی ان کو ہمیشہ ان کی طرف قدم بڑھایا. آپ دیکھ لیں جم خانہ، کہتے ہیں نا باریاں، جم خانہ میں پھر باری نہ لیتے. عامر امان صاحب کو موقع ملا پھر جم خانے میں باری لی نا، کہ جی ٹھیک ہے مجھے باری دے دیں. تو پھر آپ جب کسی اور لوگوں کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں الیکشن لڑیں. کام شام تو کیا انہوں نے، کام شام کریں جی، سب بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں بھائی جان. ہم تو نہیں کہتے کہ یہ ادھر کوئی پارٹی کرنے آئے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ سب کام کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی اپنی اہلیت کے مطابق زیادہ کر لیتا ہے، کوئی تھوڑا کم کر لیتا ہے. آپ نے کبھی ہمارے گروپ میں سے کسی کو کیمرے کے سامنے یہ کہتے سنا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں؟ ایسے الفاظ سنے آپ نے کبھی؟ بتائیں. آپ کے پروگرام میں ایک بندہ کہہ کے گیا کہ یہ چور ہے،
ہم لوگ چور ہیں آپ کو نظر آتا ہے؟ تو یہ ان کا موقف ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، انہیں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں چور کہہ رہے ہیں، یہ میرے گروپ کے کسی لیڈر کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کو بلکہ گیپو کے حوالے سے ایک رہنما کافی گفتگو کرتے رہے میرے پروگراموں میں، اس حوالے سے اگر آپ کو بات کرنا چاہیں. میں کہتا ہوں جی دیکھیں وہ مصروف بھی ظاہر ہے ہماری بزنس کمیونٹی کے ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. دیکھیں میں نے بزنس کمیونٹی کی خدمت ہی کی ہے. گیپکو واحد ادارہ تھا جو 2 ارب روپے کے پروفٹ میں گیا، جہاں پہ باقی کوئی 137 ارب روپے کے لاس پہ تھا، کوئی 57 بلین روپیز کے لاس پہ تھا، تو گیپکو تو 2 ارب روپے کے پروفٹ میں تھا. آپ دیکھیں نا کہ آپ صرف یہ کہ میں آپ کے مخالف گروپ میں سے ہوں تو آپ میرے متعلق یہ باتیں کریں گے، تو آپ کس کی انسلٹ کروا رہے ہیں؟ آپ اپنے شہر کی انسلٹ کروا رہے ہیں، آپ اپنے ایک بزنس مین بھائی کی انسلٹ کروا رہے ہیں. تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں نے کہوں کہ جی یہ چور ہیں، جی یہ تو جی فنڈ لے کے جعلی لے کے آتے ہیں، جی یہ امپورٹ کرتے ہیں، تو جی یہ اس پہ جو ان کے بانڈ بنے ہوئے ہیں تو یہ مال ڈائریکٹ بھیج دیں. کون سی باتیں مجھے نہیں پتہ. تو میں ان کو بدنام کروں یا میں ان کے خلاف باتیں کروں تو کس کو بدنام کروں گا؟ اپنے شہر کو، اپنی بزنس کمیونٹی کو یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگ اچھے بزنس مین نہیں. تو میرا خیال ہے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو ادھر بندہ بیٹھا ہے ان سے ہمیں کام پڑتا ہے. آصف انیس میرا بھائی، آپ اسے پوچھیے گا ذرا، اسے میرے یہ ہمارے مخالف گروپ میں تھا کہ ان کی فیکٹری کا ہر سال میرے پاس معاملہ آتا رہا، میں حل نہیں کرتا رہا. کبھی بل بڑے آتے ہیں ان کے بجلی کے بہت. ظاہر ہے یار، پھر بزنس کمیونٹی کے دوست جو ہے ہمارے، وہ دیکھیں نا، یہ آصف انیس کی فیکٹری ہے نا، وہ اس طرح کا کام نہیں نہ کرتا. اس کو بل دینا اس کے پرابلم ہے. آپ 70 لاکھ یا 1.5 2 کروڑ روپیہ 3 کروڑ بل آ جاتا ہے. میرے فرنس والے جو بھائی ہیں ان کو آ جاتا ہے، جن لوگوں کو آ جاتا ہے، وہ کس طرح بل جمع کرائیں؟ حالات اس طرح کے آگے مال بیچا ہے، پیسے نہیں آ رہے، کیا کریں؟ تو مجبوری سے کوئی قسط کراتا ہے، کوئی شوق سے قسط کراتا ہے. ظاہر ہے. کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے مجھے کہا، میں نے کہا یار نہیں تم مخالف گروپ سے جاؤ، میں نے نہیں کرنا. یا کسی ایک بندہ کو آگے بتا دے کہ جی ہم نے ان کو کہا تھا جی یہ فلانا ہمارا کام کر دے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا. یار کوئی ساری زندگی کے لیے تو نہیں بیٹھے رہنا. اللہ نے موقع دیا 1 سال 2 سال 3 سال، آپ بیٹھے ہیں، اس کے بعد آپ کی باری ختم ہو گئی ہے. اللہ نے آپ کو ایک جگہ بٹھایا تھا، آپ کا کام ہے کہ ایک آپ ادھر بیٹھے ہیں، مانتن بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے کام کریں. کہ بجائے اس کے کہ میں کسی کا کام بھی کر رہا ہوں تو میرے اوپر آپ ایلیگیشن لگانا شروع کر دیں کہ یار یہ بندے ہمیں شکل نہیں پسند یا یہ مخالف گروپ سے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے یہ کام ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام تراشی کریں. میرا اللہ بہتر سازگار ہیں. میرے اللہ انشاءاللہ اس ملک اور اس شہر کی پہ مہربانی فرمائیں. میری دعا ہے کہ یہ سب مل بیٹھ کے اس شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دلوں میں بڑا بڑا کر کے نہ بیٹھیں. تو جو بزنس کمیونٹی فیصلہ کرے گی ساگر صاحب، ہم اسے منومن تسلیم کریں گے، اور انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمارے حق میں بھی فیصلہ کریں گے. میں آپ کے اس چینل کی توسط سے اپنے دوستوں سے روبرو ہو کے آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ یقین رکھیں کہ آپ کے امنگوں کی حقیقی ترجمان ون یونٹی گروپ ہے. یہ جو رویوں کی بات کی جاتی ہے، رویوں بہت پازیٹیو ہیں یہاں پہ. اگر کوئی بندے کے ساتھ کسی بزنس مین کو ذاتی طور پہ وہ اپنا ایکسپیرینس آگے شیئر کرے تو میں مان لیتا ہوں. جو لوگ اپنی باریوں کے لیے گروپ کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو ظاہر پھر یہی کہیں گے کہ یہ رویے اچھے نہیں ہیں. تو آئیں ون یونٹی کو ووٹ کریں اور اپنے گروپ کو کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. اللہ مہربانی فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. محمد شعیب بٹ صاحب، سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، ان کے ساتھ کی گئی تفصیلی گفتگو آپ نے دیکھی. مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.